صاحب اور دیگر جو بیٹھا ہے، جشن اس ہستی کا ہے کہ جس کا نام قاسم ہے، اور آل محمد کے گھر میں دو ہستیاں ایسی ہیں، امیر تو یہ سب ہیں مگر دو ہستیاں ایسی کہ جن کے نام کے ساتھ آپ امیر لگاتے ہیں، یا آپ امیر مسلم کہتے ہیں یا آپ امیر قاسم کہتے ہیں۔ آپ نے بولتے آنا اور میں نے پڑھتے آنا ہے، چند جملے آپ کے خدمت پیش کرنا ہے چونکہ میرے بھائی نے فرش ولا بچھائی ہے اس شہزادے کے نام سے، تو علی کا تو ہر بیٹا علی ہے، اور علی علی ہوتا ہے چاہے 6 مہینے کا ہو یا 66 برس کا۔ مہربانی بسم اللہ جی۔ علی علی ہوتا ہے چاہے وہ 66 برس کا ہو یا 6 مہینے کا، اور یہ تو وہ شہزادہ ہے کہ میں صرف یہ 1-2 منٹ کی تمہید اس لیے باندھی کہ جو بیٹھے ہیں کھڑے ہیں سب ایک لمحے کے لیے متوجہ ہو جائیں، تو غضنفر بخاری صاحب میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ شہزادہ قاسم اور امیر کائنات یعنی حضرت علی ابن ابی طالب میں اور جناب قاسم میں، ان دونوں ہستیوں میں ایک قدر مشترک ہے، یعنی دونوں میں ایک بات ہے۔ اگر بات میں نے سمجھا دی تو جشن میرے حصے کا اسی جملے پر ہو جائے گا۔ بالعموم آپ سے اور بالخصوص اپنے بھائی جناب میر حسن صاحب سے دعا لینے کے لیے میں جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ امیر کائنات اور جناب قاسم میں ایک قدر ایک بات مشترک ہے، وہ کیا؟ جس طرح علی نے فخر سے کہا تھا بس میں محمد کا داماد ہوں، اسی طرح قاسم نے کہا بس میں حسین کا داماد۔ بہت مہربانی جی، بہت شکریہ جی، تھوڑا سا بولیے گا، ساتھ دیجیے گا جسے بات سمجھ میں آئی ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ عالم بڑی مہربانی جناب۔ کیا کہا؟ یا یہ دعویٰ امیر کائنات کا یا یہ دعویٰ جناب قاسم کا کہ آپ نے فرمایا کہ بس میں وہ ہوں کہ جو سلطان کربلا کا، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے؟ اچھا تھوڑی سی آپ کی میں توجہ کا طالب اور پھر بات آگے لے کے چلوں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو سب جانتے ہیں، شہزادہ قاسم کی والدہ کہ ان کا تعلق کہاں سے تھا اور وہ کس طرح سرکار حسن مجتبیٰ کے عقد میں آئیں۔ فضل بن عامر آذربائیجان کا حاکم تھا جو مسلمان ہوا، اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، اسی طرح سنیں گے آپ کو لطف آئے گا۔ اکلوتا بیٹا تھا جو شکار پر گیا، شکار کرتے کرتے گھوڑے سے اچانک گرا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اکیلا بیٹا اور سلطنت کا وارث، جب اس کی لاش محل میں آئی تو کوہرام مچ گیا۔ فضل بن عامر نے علماء کو بلایا، اس نے کہا کہ رسول کی حدیث ہے کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، ان کا انبیاء مردوں کو زندہ کرتے تھے، تم مجھے میرا بیٹا زندہ کر کے دکھاؤ۔ تھکے ہوئے تو نہیں آپ صاحبان؟ دیکھیے میں آپ سے بہتر اور کون جانتا ہے، 10-12 سال ہو گئے ہیں شاگردیز میں بھی آتے ہوئے کہ میں ایک جملے میں مولا کے صدقے سے چاہوں تو ابھی بات ایسی کروں کہ آپ سب کے سب بولیں، لیکن میں چاہتا ہوں پہلے یہ بات سنیے اور پھر بولیے گا۔ کیا کہا اس نے کہ میرے بیٹے کو زندہ کرو۔ لوگوں نے کہا کہ بے شک یہ حدیث رسول کی سچی ہے، حق ہے، مگر ہم تیرے بیٹے کو زندہ نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا اگر تم میرے بیٹے کو زندہ نہیں کر سکتے تو تم بھی مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں نے جو تمہیں اپنے محل میں رکھا ہے اب کیا کرو گے؟ سلامہ اس کا ایک وزیر تھا، اس نے بادشاہ سے کہا، اس نے کہا پاگل ہو گیا، ان سے کہاں تیرا بیٹا زندہ ہوگا، تو سال بھی دے دے تو یہ ایک چونٹی زندہ نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا پھر؟ اس نے کہا تو جانتا نہیں جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا ہے اس کا دعویٰ ہے یحیی الموتیٰ، مردوں کو زندہ وہ کرتا ہے۔ وہ رسول مردوں کو زندہ کرنے کے بعد اس کا وصی علی آیا جو مردوں کو زندہ کرتا تھا، اب وہ بھی دنیا میں نہیں ہے۔ فضل بن عامر نے اپنے وزیر سے کہا جب رسول اور علی چلے گئے تو اب میرے بیٹے کو زندہ کون کرے گا؟ اس نے کہا اسی کا ایک بیٹا حسن ہے۔
اب جسے بات سمجھ میں آئے وہ ضرور بولے گا. انہوں نے کہا اسی کا ایک بیٹا حسن ہے, تو اسے بلا, وہ تیرے بیٹے کو زندہ کر دے گا. کیوں کہ امام کا دعویٰ یہ ہے, امام ہوتا ہی وہ ہے کہ جو ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کر دے. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے, سمجھ گئے, تھوڑا سا بولیں گے تو لطف آئے گا. شان بھائی کیا کہا, امام ہوتا ہی وہ ہے کہ جو مردوں کو زندہ کرے. اس نے کہا اسے مدینہ سے آذربائیجان آنے میں کتنا عرصہ لگے گا؟ وزیر نے کہا 1 مہینہ. اس نے کہا 1 مہینے تک تو میرے بیٹے کی لاش گل بھی جائے گی. اس نے کہا تیرے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں, اگر 24 گھنٹے میں تو امام کو یہاں نہ بلا سکا تو میں تجھے تیرے عائزہ اقربا کے ساتھ قتل کر دوں گا. میر صاحب اب یہ میدان میں گیا, اس نے 2 رکعت نماز پڑھی, اس نے سر سجدے میں رکھا. اب مجھے خبر نہیں ہے کون بولے گا, سجدہ اللہ کا تھا, باتیں حسن سے تھیں. اللہ اکبر. تھوڑا سا اور بولیے گا, تھوڑا سا اور بولیے گا. مولا آپ کو آباد رکھے. کیا کہا میرے بھائی سجاد نقوی صاحب نے؟ مولا آباد رکھے, بہترین پڑھا اور ابھی بہترین پڑھنے والے بیٹھے ہیں. میں 2 یا 4 منٹ آپ کے لے کر میں آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں. یعنی سر سجدے میں, سجدہ اللہ کا کر رہا ہے, باتیں حسن مولا سے کر رہا ہے. بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں مولا تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے, اگر تو نہ آیا. دیکھیے یاد رکھیے, یہ بات کہنے سے پہلے جو ابھی تک نہیں بولا میں بتاؤں کہ ان سے مانگنے کی عادت ڈالیے. وہ یاد نہیں ہے کہ نادر بادشاہ کے دور میں ایک نابینا امیر کائنات کی قبر کے باہر رو رو کے آنکھیں مانگ رہا تھا کہ یا علی آنکھیں دے, یا علی آنکھیں دے. نادر بادشاہ پاس سے گزرا, اس نے کہا کتنے منٹ سے علی سے آنکھیں مانگ رہا ہے؟ کہنے لگا منٹ نہیں ہوئے, مجھے تو 8 دن ہو گئے. نادر نے کہا 8 دن ہو گئے, علی سے تجھے آنکھیں نہیں ملی؟ اس نے کہا نہیں ملی. اس نے کہا میں جا رہا ہوں قبر علی کا بوسہ لینے, واپس آؤں گا, آنکھیں نہ ملی تو میں تجھے قتل کر دوں گا. اب اس کی دعا کی شدت میں اضافہ ہوا. جاگنا, ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا یا علی آنکھیں دے, یا علی آنکھیں دے, اگر تو نے آنکھیں نہ دی تو میری جان بھی چلی جائے گی. اب جو شدت سے مانگا, آنکھیں مل گئی. نادر قبر علی کا طواف کر کے جب اس کے پاس سے گزرا, اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا دیکھ نادر, علی نے مجھے آنکھیں دے دی. نادر نے کہا خاموش, مانگنا تمہیں نہیں آتا, شکوہ علی سے کرتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تھوڑا سا اور جاگیے گا, تھوڑا سا اور جاگیے گا. مولا آپ کو آباد رکھے. کیا کہ مانگنا تمہیں نہیں آتا, مانگنا بولو نہ, بولو گے تو لطف آئے گا. مانگنا تمہیں نہیں آتا, شکوہ علی سے کرتے ہو. اب ادھر یہ مولا سے کہہ رہا ہے سر سجدے میں, مولا تو تو جانتا ہے, مولا تو تو جانتا ہے کہ اگر تو مدد کو نہ آیا تو میرے بیوی بچے اور میں بھی گیا. بس ابھی دعا ختم ہوئی یا اسے کسی کے آنے کی آہٹ سنائی دی کہ جس نے اس کو ٹھوکر مار کے کہا سر اٹھا. اس نے جو سر اٹھایا, جاگنا, ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کون ہے آپ؟ فرمایا جسے سجدے میں مانگ رہا تھا. اللہ اکبر. جاگیے گا, جاگیے گا. اگر یہ بات پہلے سنی ہو تو بے شک نہ بولیے گا. اگر اس انداز میں پہلی بار سن رہے ہو تو پھر میرا ساتھ ضرور دیجیے گا. اس نے کہا جسے دعا میں بلا رہا تھا وہ آ گیا. اب یہ لے کر گیا حسن مولا کو, بادشاہ سے کہنے لگا مبارک ہو, امام آ گیا. اس نے امام سے کہا بیٹھے. مہربانی. امام نے کہا نہ بیٹھوں گا بعد میں, پہلے اپنا بیٹا لے کر آ. اب اس کا بیٹا آیا. حسن مجتبیٰ نے ٹھوکر لگائی اور لبوں کے پر کہا قم بإذن اللہ, اٹھ اللہ کے حکم سے. اس کا بیٹا کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ بیٹھا. میں نے پڑھا اور آپ نے سن لیا, مردوں کو زندہ یہ گھرانہ کرتا ہے. اور طالب جیسے زندہ ہوا, حسن مولا نے کہا بس اب میں چلوں. اس نے کہا مولا رکیے, ایک وقت تو رکیے. امام نے کہا کیا کام ہے؟ کہنے لگا آپ نے میرا بیٹا زندہ کیا, میرے پاس اور کچھ تو نہیں, تو پوری کائنات کا مالک ہے. میری ایک بیٹی ہے جس کا نام رملہ ہے, میں چاہتا ہوں کہ تو اسے اپنی کنیزی میں لے لے. بس یہ کہنا تھا. امام کے دونوں ہاتھ فضل بن عامر کے کاندھوں پر آئے. فرمایا بیٹا زندہ کرنا تو بہانہ تھا. ہائے ہائے ہائے, تھوڑے لوگ بولے ہیں, میں چاہوں گا کہ سارے بولے. فرمایا بیٹا زندہ کرنا تو ایک بہانہ تھا, میں مصلحت کے تحت آیا تھا. یہی رملہ حسن مجتبیٰ مولا کے عقد میں آئی. سال بعد اللہ نے اس بی بی کو ایک بیٹا دیا جس کا نام امام نے فروا رکھا.
جس کی وجہ سے بی بی کی کنیت ام فروا ہے. بی بی کا نام رملہ ہے, کنیت ام فروا, فروا کی ماں ہے. ایک دن میر صاحب یہی بی بی حسن مصطفیٰ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی, ہاتھ جوڑے. امام نے کہا ام فروا کیا بات ہے؟ کہنے لگی مولا میں چاہتی ہوں کہ مجھے ایک بیٹا عطا کر. جو معجزے کے قائل ہیں وہ ضرور بولیں گے زبردست جی کیا کہا, مجھے ایک بیٹا عطا کر. امام نے فرمایا اچھا, اب یہ مصلحتاً فرمایا اللہ سے دعا کریں گے یقیناً تمہیں بیٹا ملے گا, اور مل جائے گا بیٹا. بی بی نے ہاتھ جوڑ کر کہا جو پل بھر میں مدینہ سے آذربائیجان آ سکتا ہے, جو میرے مردہ بھائی کو زندہ کر سکتا ہے, وہ مجھے ابھی بیٹا نہیں دے سکتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا کہا؟ وہ مجھے ابھی بیٹا نہیں دے سکتا. بس یہ کہنا تھا, یا امام حسن مصطفیٰ نے پیشانی پر کچھ لکھا اور مسکرا کر کہا ام فروا جاؤ حجرے سے قاسم کو اٹھا لو. اللہ اکبر. کیا کہا؟ جائیے اور حجرے سے قاسم کو اٹھا لیجئے. یہیں سے تو پتا چلا یہ پیدا نہیں ہوتے, یہ نازل ہوتے ہیں. اور اگر میر سجاد صاحب میری پوری گفتگو میں ابھی تک کوئی نہیں بولا تو میں اسے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا نزول ہوتا ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کا نزول مبارک ہو, ان کا ظہور مبارک ہو. کیوں کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ کہ یہ ماشاء اللہ ہماری طرح پیدا ہوتے ہیں تو وہ آج کے بعد ہر نماز ہر محفل کے بعد زیارت امام زمانہ پڑھنا چھوڑ دے. اس لیے کہ آپ زیارت امام زمانہ میں یہ جملہ کہتے ہیں السلام علیکہ یا صاحب زمان, اے زمانے کے صاحب میرا سلام. السلام علیکہ یا شریک القرآن, اے قرآن کے شریک میرا سلام. کیا مطلب؟ جو کچھ قرآن ہے وہی کچھ آپ ہے, جو کچھ آپ ہے وہی کچھ قرآن ہے. اب قرآن کے بارے میں فیصلہ کر لینا, اگر قرآن پیدا ہوتا ہے تو یہ بھی پیدا ہوتے ہیں, اگر قرآن نازل ہوتا ہے تو یہ بھی نازل. توجہ فرمائیے صاحب نے, بسم اللہ. غور ہے آپ صاحب کا؟ اگر قرآن نازل ہوتا ہے, گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحب؟ نانا بولیے. اس لیے کہ اللہ نے ہمیں یہ ذکر, یہ زبانیں دی ہیں کہ تاکہ ہم ان کے ذکر میں بول سکیں. ہاں, ورنہ زبان کا تو کام ہے حرکت کرنا. آپ چوک بازار میں بھی تو حرکت کرتے ہیں. اس زبان کا کیا فائدہ جو گالی گلوچ میں تو استعمال ہو, علی کے ذکر میں استعمال نہ ہو. اور پھر شعبان المعظم تو علی کے گھر میں خوشیوں کا مہینہ ہے. اس مہینے میں یہ واحد مہینہ ہے جس میں کوئی غم نہیں ہے, جس میں کوئی شہادت نہیں ہے. اور کیسے ہو, جب سید الشہداء حسین آیا, اور حسین تنہا نہیں آیا بلکہ حسین کا بھائی عباس آیا, کہ جو امام نہیں ہے مگر امامت کا اعتماد ہے. توجہ فرمائی آپ نے. ہاں حضرت بس میں نے بات اتنی آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھی. میں چاہتا تھا کہ ہر سامع کا چہرہ, چونکہ جشن ہے اور جب جشن ہو تو اسے اسی انداز میں منانا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اگر ہم ان کا غم مناتے ہیں تو ہم ان کی خوشی بھی مناتے ہیں, اور ان کی خوشی میں اس انداز میں خوش ہونا چاہیے کہ پھر بروز حشر فرشتے گواہی دیں کہ اے حسین یہ تھا وہ جو تیرے ذکر میں بول رہا تھا, یہ تھی وہ ہستیاں جو بول رہا تھا. اور میں بیان اپنا آج کا سمیٹنے کی طرف لے کر چلوں کہ سلطان کربلا کے پاس ایک شخص آیا, آ کر کہنے لگا مولا یہ جو انسان کی زندگی ہے یہ گنی کیسے جاتی ہے؟ ہائے ہائے ہائے, نہ آپ بولیں. ابھی بھائی صاحب بیٹھے ہیں, رات ہم اکٹھے ایک جشن میں ابھی تھے, تو ایک مصرع یہ پڑھتے کہ زندگی مانے نہ مانے یہ حقیقت ہے حسین, مجھ کو سانسوں کی نہیں تیری ضرورت ہے حسین. تھوڑا سا جاگے گا. اگر یہ بات آپ کے ذہن میں ہے تو میرے اس جملے کا لطف آئے گا میرے بھائی. کمر نقوی صاحب سے لے کے آخری بندے تک, جہاں تک آواز جا رہی ہے, چکو بھائی جہاں تک, جو جہاں سن رہا ہے وہ میرا ساتھ دے گا. یعنی امام حسین علیہ السلام کے پاس بندہ آیا, آ کر کہنے کا مولا یہ جو انسان کی زندگی ہے, علی غالب صاحب, علی عباس صاحب, مولا یہ ذکر آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی قائم و دائم رکھے. کہنے لگا مولا یہ جو انسان کی زندگی ہے یہ گنی کیسے جاتی ہے؟ اب میں نے دیکھنا کہ آپ کتنا بول سکتے ہیں. امام نے فرمایا سب سے پہلے انسان کے سال گنے جاتے ہیں مولا, پھر فرمایا اس کے بعد اس کے مہینے گنے جاتے ہیں,
फरमाया फिर उसके दिन गिने जाते हैं, फिर उसके घंटे गिने जाते हैं, फिर उसके मिनट गिने जाते हैं, फिर उसके लम्हे गिने जाते हैं, फिर उसके लहजे गिने जाते हैं, फिर उसकी आन गिनी जाती है, फिर उसकी हीन गिनी जाती है, फिर उसके सांस गिने जाते हैं। डॉक्टर साहब मौला के आगे बंदे ने हाथ जोड़ के कहा मौला हीन पर तो जमाने खत्म हो जाते हैं, ये सांसें क्यों गिनी जाती हैं? इमाम फरमाते हैं शायद वो किसी सांस में इकरार विलायत अली कर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मिलके फरमाइए आप साहब ने क्या कहा कि शायद वो जिंदगी के किसी हिस्से में, बोलो न, सब बोलेंगे तो लुत्फ आएगा, क्या कर लेगा? इकरारे विलायत अली कर ले। और बयान मैं अपना समेटने लगा हूं आज का, इसलिए कि अभी मेरे भाई बैठे हैं, एक से अली गालिब साहब ने फरमाइश की हुई है सरकार वफा के हवाले से, और एक हस्ती जनाब मीर हसन साहब है, मेरे भाई हैं, लेकिन मैं इन्हें इजाफी तंग नहीं करता। कोशिश होती है कि मिंबर पर कोई ऐसी बात इनसे कह दूं कि जिसे ये पूरा कर दे, तो मैं इन दोनों ने जो इनसे फरमाइश की गई, जो मैं इनसे चाहता हूं पढ़वाना, अली गालिब साहब, उसमें आधी आधी बात तो आपकी भी है, चलिए दोनों मिलकर वो बात कर ले। मैंने कहा अब्बास इमाम नहीं है, इमामत के एतमाद का नाम अब्बास है। अब जो बोल सकता है वो जरूर बोलेगा। मैंने कहा अब्बास इमाम नहीं है, इमामत के एतमाद का नाम, इमामत के एतमाद का नाम अब्बास है। यही तो वजह है कि सिफीन के मैदान में 11 साल 7 माह का गाजी है और 60 बरस का अली है। 11 साल 60 माह का गाजी है और 60 बरस का अली है। 60 बरस के अली ने अपने बच्चों की तरफ देखकर कहा सुबह मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा, सुबह मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा। मीर सज्जाद साहब सबसे पहले हसन मौला की आवाज आई, बाबा मैं, फिर हुसैन की आवाज आई, मैं। अली ने दोनों के देख के कहा बेटा बैठ जाओ। मैंने कहा मेरे कौन से बेटे, तुम तो मुबाहला से मोहम्मद के। अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह, हाथ बुलंद करके हैदरी। तवज्जो फरमाइए साहब ने क्या कहा कि मैंने कहा मेरा कौन सा बेटा, तुम तो खला जरी पाजी भाई जॉन तवज्जो सिकंदर असद दिल भाई क्या कहा, तुम तो अब्दुल्ला बहुत अच्छा पढ़ा, मौला बात रखे, क्या कहा तुम तो अली असगर, हाँ मैं जानता हूं, तुम तो मुबाहला से मोहम्मद के बेटे हो, तुम तो मुबाहला से मोहम्मद के बेटे हो। मैं बार बार से इसलिए बता रहा हूं कि शाहगर्देश में शिया सुन्नी इज्तिमा बैठा है, मुल्तान आजादारी के जरिए से लाइव भी जा रहा है शिया मल्टीमीडिया पर, मेरे भाई लाइव देख रहे हैं, इस वक्त हजारों लोग इस बात को सुन रहे हैं। तो मैं चाहूंगा लोगों को पता चले कि जहां जनाब अब्बास का जिक्र होता है वहां जबानें खामोश नहीं रहती, वहां हाथ जो है वो नीचे नहीं रहते। क्यों कि जिक्र शहनशाह वफा का है। फरमाया सुबह मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा, सुबह मेरा कौन सा जंग करेगा। अभी भी जिन लोगों को बात समझ में नहीं आई, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि जिसके बारे में कुछ सालों पहले, 4-5 साल पहले मीर साहब ने कहा था ना कि जब कोई तबीब किसी मरीज को कहते कि जा अब तू ला इलाज है, तेरा मेरे पास इलाज नहीं है, उसके आयशा अकरबा रोते रोते अपने घर को शान भाई आ जाते हैं और वो कहते क्या करें। उन्होंने कहा अब क्या करना है, अब क्या करना है। डॉक्टर के पास गए थे, उसने जवाब दे दिया कि अब मरीज नहीं बच सकता। उस वक्त मीर साहब का कलम उठा, उन्होंने कहा ला इलाज मरीजों मेरी बात सुनो, क्या जब कोई दुआ और ना दवा काम करेगी अब्बास के परचम की हवा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह। जब कोई दुआ और न दवा काम करेगी अब्बास के परचम की, बोलो ना जो पीछे बैठे हैं आप भी बोलो, ताकि सबको पता चले कि जितने बैठे हैं सारे शहनशाह के मुरीद बैठे हैं। जब कोई दुआ और न दवा काम करेगी अब्बास के परचम की। जिंदाबाद मौला आपका बारक। अब्बास के परचम की हवा काम करेगी। अली ने कहा सुबह मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा। हसन ने कहा मैं, हुसैन ने कहा मैं। अली ने कहा बैठ जाओ तुम मुबाहला से,
نبی کے بیٹے ہو. میں نے کہا میرا کون سا بیٹا. یہ بات بار بار سن عمر سال میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب میں جملہ کہوں تو ہر کوئی بولے. کونے سے 11 سال 7 ماہ کا غازی کھڑا ہوا 60 برس کے بابا علی کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا دل تو میرا بھی ہے صبح جنگ میں کروں. بابا میرا دل ہے کہ صبح جنگ میں کروں. 60 برس کے علی نے 12 برس کے علی کو دیکھا اور مسکرا کر کہا عباس دل تو میرا بھی ہے کہ جنگ تو کرے مگر وعدہ کر جب تو میدان میں جائے دشمن کو پتہ نہ چلے علی تاکہ ابا ہاتھ بلند کر کے حیدری وما علینا الا